عبس وتولى ان جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى كلا انها تذكرة فمن شاء ذكر فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بأیدی سفرۃ کرام بررۃ قتل الانسان ما اکفر من ای شیء خلق من نطفۃ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ راز سورہ عبس کی یہ ابتدائی آیات ہیں۔ سورہ عبس مکی سورہ مبارکہ ہے اور جناب علیہ الصلوۃ والسلام کے مکی دور کے بھی بہت ابتدائی حصے سے تعلق رکھتی ہے، اور اس کا شان نزول اس سورۃ مبارکہ کا ایک واقعہ کی طرف بیان کیا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے کچھ سرداروں کے سامنے دین اسلام کی دعوت پیش کر رہے تھے۔ مکہ کے یہ سردار آپ کے پاس موجود تھے۔ احادیث میں ان کے نام آتے ہیں عتبہ، شیبہ، ابو جہل، خلف بن امیہ، ربیعہ بن امیہ، یہ نام تھے۔ مکہ کے یہ بڑے سردار تھے۔ آپ ان کے سامنے دین اسلام کی دعوت پیش کر رہے تھے کہ اتنے میں ایک نابینا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم یہ آ گئے آپ کی خدمت میں، اور یہ کچھ پوچھنا چاہتے تھے دین اسلام کے بارے میں۔ ان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ ابتدائی اسلام قبول کرنے والوں میں سے تھے۔ تو وہ نابینا اس موقع پر آئے جب کہ آپ اہل مکہ کے سرداروں سے ملاقات کر رہے تھے، ان کے آگے دین اسلام کی تعلیمات رکھ رہے تھے۔ تو اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا آنا اور سوال کرنا کچھ ناگوار گزرا، اور ان کی طرف وہ توجہ نہ دی جس کے وہ طالب تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی اس موقع پر۔ یہاں اس سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو ذرا کچھ سخت الفاظ میں متوجہ کیا ہے، بلکہ حقیقت میں یہ انداز ان منکرین حق کے لیے ہے کہ ان پر یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ قرآن تمہارا محتاج نہیں ہے، بلکہ تم اس قرآن کے محتاج ہو۔ اگر تم اسے قبول نہیں کرتے تو نہ کرو، ہمارے پیغمبر کی ذمہ داری تمہیں زبردستی یہ دین تمہارے اندر اتار دینے کی نہیں ہے، بلکہ اس کا کام تو پیغام پہنچا دینا ہے۔ کوئی قبول کرے گا اپنا فائدہ کرے گا، ورنہ اس پر یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آغاز فرمایا کہ عبسا وتولی، ترش روح ہوا، یعنی ناگواری محسوس کی، وتولی، اور بے رخی اختیار کی، یعنی وہ شخص جو دین اسلام کو سیکھنے کے لیے آ رہا تھا، جو آپ سے سوال کرنا چاہتا تھا، آپ اس کے ساتھ ترش روح ہوئے اور بے رخی اختیار کی اس شخص کے ساتھ۔ ان جاءہ الاعمی، اس بنیاد پر کہ ایک نابینا آ گیا آپ کے پاس، وما یدریک لعلہ، اور آپ کو کیا معلوم، یعنی وہ لوگ جو یہ سردار بیٹھے ہوئے تھے ان کے بارے میں کہ آپ کو کیا معلوم، لعلہ یزکی، کہ یہ لوگ سدھر جائیں، قبول کر لیں دین اسلام کو، او یذکر، یا نصیحت کو قبول کرنے والے بنے، فتنفعہ الذکر، اور نصیحت ان کے لیے فائدہ مند ہو۔ آپ کا کام پہنچا دینا ہے،
اور جو شخص تڑپ رکھتا ہے اپنے اندر دین کو سیکھنے کی، دین کو حاصل کرنے کی، آپ اپنی توجہ ان کی طرف دیں۔ اللہ تعالیٰ کا بھی طریقہ یہ ہے، فرمایا گیا کہ والذین جاہدوا فینا، جو لوگ ہمارے راستے کی طرف جد و جہد کریں گے، لنہدینہم سبلنا، ہم ضرور انہیں اپنے راستے کی ہدایت دیں گے۔ اور جو راستے پر آنا نہیں چاہتا تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ اپنی دعوت اس کے پیچھے پیچھے لے کر پھرے، یہ اللہ کا پیغمبر ان کی خوشامد کرتا پھرے، یہ طریقہ ہرگز نہیں ہے۔ جو رغبت اختیار کرے گا دین کی طرف، اللہ اسی کے دل کو کشادہ کرے گا، اور جو دور ہٹنا چاہتا ہے اللہ اس کی رسی اسی طرف دراز کر دے گا۔ آگے فرمایا کہ اما من استغنا، اور جو بے نیازی اختیار کرتا ہے ہمارے دین سے، اللہ کی دعوت سے جو بے رخی اختیار کرتا ہے، فأنت لہو تصدی، تو آپ اس کی طرف توجہ کرتے ہو، اس طرف مائل ہوتے ہو۔ وما علیک، جبکہ آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اللہ یزکا، اگر وہ نہ بھی سدھرے تو آپ پر تو اس کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کا کام پہنچا دینا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ، اور وہ شخص جو آپ کے پاس جاءَكَ یسعیٰ، دوڑتا ہوا آتا ہے، یعنی بے چین ہے سیکھنے کے لیے، آپ کی طرف رجوع کر رہا ہے، تو وہ شخص جو آپ کی طرف دوڑ کر آتا ہے، وَهُوَ یخشیٰ، اور وہ ڈر رہا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، اور وہ دین کو سیکھنا چاہتا ہے، آپ سے سوال کر رہا ہے۔ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّا، تو آپ اسے بے رخی اختیار کر رہے ہیں۔ تو یہ حقیقت میں پیغام ہے، کیونکہ یہ قرآن مجید قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، لہذا آپ کے بعد آپ کے پیروکاروں نے اللہ کے دین کو آگے پہنچانا ہے، لہذا ان کے لیے یہ خاص طور پر ہدایت ہے کہ وہ اس اصول کو پیش نظر رکھیں، ان لوگوں کی طرف زیادہ توجہ دیں جو دین کی طرف آنا چاہتے ہیں، اور جو اس سے دور بھاگتے ہیں ان کو ثانوی حیثیت دیں، ان کی طرف اتنی توجہ نہ رکھیں۔ یہ بعد کے آنے والوں کے لیے بھی ایک نصیحت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو طریقہ دیا ہے۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں، یعنی ایسا طریقہ اختیار نہ کرو کہ ان لوگوں کے پیچھے۔ دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص کسی بستی میں جاتا ہے کوئی دعوت پہنچانے کے لیے، تو اس کی اولین کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اس بستی کے با اثر لوگوں سے پہلے رابطہ کرے، تاکہ وہ اس کی دعوت کو قبول کریں گے تو باقی لوگ آسانی کے ساتھ جو ہے اس دعوت کی طرف آ جائیں گے۔ جیسے کہ حدیث پاک ہے کہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے آقاؤں کے دین پر ہوتے ہیں، یعنی ان کے آقا جس راستے کو اختیار کرتے ہیں اسی طرف لوگ مائل ہو جاتے ہیں۔ جیسے کوئی ہوا چلتی ہے نا الیکشن میں، لوگ کردار کو نہیں دیکھتے کہ بس ٹھیک ہے اسی طرف بڑھ جاتے ہیں، ان کے پروگرام کو نہیں دیکھتے، ان کی نیت اور ارادے کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو فرمایا جا رہا ہے اس حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ طریقہ اختیار کیا وہ صرف اس بنیاد پر تھا کہ یہ بااثر لوگ ہیں، مکہ کے سردار ہیں، لوگ ان کی بات مانتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں، اگر یہ دعوت کو قبول کر لیں گے تو کام آسان ہو جائے گا اور جلد اللہ کی دعوت جو ہے وہ پھیلے گی۔ ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ان سے مرعوب تھے اور نہ ہی ان کی خوشامد کرنا چاہتے تھے اور نہ ہی کوئی اور مقصد تھا، صرف اس مقصد کے لیے آپ نے ان کی طرف توجہ کی۔ اور فرمایا کہ کلا، ہرگز ایسا نہ کرو، انہا تذکرہ، یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے، فمن شاء ذکرہ، پس جو چاہے اس نصیحت کو قبول کر لے، قبول کرے گا تو اپنا فائدہ کرے گا۔ فی صحف مکرمات، اور یہ بڑے مکرم صحیفوں میں ہے، یعنی یہ قرآن مجید بہت بلند مرتبہ ہے، اس کی عظمت اللہ کے ہاں سب سے بڑھ کر ہے۔ مرفوعۃ مطہرۃ، اور یہ بہت بلند مرتبہ ہے اور بہت پاکیزہ ہے،
یعنی ہر بات جو اس نے بیان کی ہے وہ پاکیزہ ہے، انسان کو پاکیزہ کرنے کے لیے ہے۔ جو بھی اس پر عمل کرے گا وہ پاکیزگی حاصل کرے گا، یعنی عقائد کی پاکیزگی بھی، معاملات کی پاکیزگی بھی، یعنی جتنے بھی پاکیزگی کے شعبے ہیں وہ سب اس کو حاصل ہوں گے جو اس قرآن مجید کو اختیار کرے گا۔ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ کِرَامٍ بَرَرَةٍ، اور یہ ایسے محفوظ ہاتھوں میں ہے جو بہت معزز ہیں اور بہت نیک ہیں۔ یہ فرشتوں کی طرف اشارہ ہے کہ وہ فرشتے جو اللہ کی ہدایت کی روشنی میں اس کتاب کو لکھ رہے ہیں اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں، وہ فرشتے بہت معزز ہیں اور بہت نیک ہیں، یعنی کوئی کمی بیشی نہیں کرتے، بڑی حفاظت کے ساتھ اس کو لکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان سے لکھواتا ہے، اور پہنچاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پہنچانے کا حکم دیتا ہے۔ قتل الانسان، ہلاک ہو یہ انسان، ما اکفرا، کیسا یہ ناشکرا ہے، کیسا یہ ناقدری کرنے والا ہے، پہچانتا نہیں ہے کہ اس کتاب کی کتنی برکات ہیں، اس کتاب سے کیا اجر حاصل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ اس کتاب کی بدولت قوموں کو عروج اور کمال عطا کرتا ہے، وَيَضَعُ بِهِ آخرین، اور ان لوگوں کو پستی میں پھینک دیتا ہے جو اس سے اعراض برتتے ہیں، جو اس سے منہ موڑتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں فرمایا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِی، جس نے میری اس نصیحت سے منہ موڑا جس نے میری اس نصیحت سے، فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنْکًا، تو اس کے زندگی کے حالات تنگ ہو کر رہ جائیں گے، یعنی صرف مالی حالات ہی نہیں بلکہ ہر قسم کے حالات اس کے تنگ ہو جائیں گے، وہ زندگی اس کی مشکل میں پڑ جائے گی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، تو یہ تو دنیا میں ہوگا اس کا انجام کہ ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے، حالات کو تنگ کر دیں گے، اور آخرت میں کیا ہوگا؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، وہ کہے گا وہاں پر، اے میرے پروردگار تو نے مجھے یہ اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، جبکہ میں تو آنکھیں رکھتا تھا، میں نے تو دنیا میں مجھے آنکھیں تھیں، میں دیکھنے والا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا كَذَلِكَ آتَتْكَ آیاتنا، دیکھ میری آیتیں تیرے پاس آئی تھیں، فَنَسِیتَهَا، تو نے ان آیتوں کو بھلا دیا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، اور آج اسی طرح سے تجھے بھلایا جا رہا ہے۔ تو محترم بھائیو، یہ آنکھیں یہ تو ہر اس چیز کو دیکھیں گی جو اس کے سامنے، جو بھی آبجیکٹ آئے گا اس کی امیج تو بنے گی آنکھ کے پردہ ریٹینا پر۔ آنکھ کا کام تو اتنا ہی ہے کہ اس کی امیج بنا دے جو بھی اس کے سامنے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آنکھ کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی دی ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ بصارت کے ساتھ بصیرت بھی دی ہے، ایک اندر کی آنکھ بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے جو محض یہ آنکھ سے اس طرح سے دیکھتے ہیں جیسے جانور دیکھ رہے ہیں، بصیرت کو استعمال نہیں کرتے، فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں، وہ دل کی آنکھ سے نہیں دیکھتے۔ تو یہ رویہ ہے ان لوگوں کا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے تو حجت تمام کر دی، اللہ کی دعوت پہنچا دی، اب یہ سردار اپنی اکڑ میں، غرور میں، اپنے وقار میں اسی سے باہر نہیں نکلنا چاہتے، اللہ کی دعوت کو قبول نہیں کرنا چاہتے، تو نہ کریں، اللہ کی کوئی حاجت نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر کی کوئی حاجت نہیں اٹکی ہوئی ان سے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ انسان ہلاک ہو کے کتنا ناشکرا ہے۔ من ای شیء خلقہ، ذرا غور تو کرے کہ اس کو پیدا کس چیز سے کیا ہے ہم نے۔ من نطفۃ، ایک نطفے سے پیدا کیا ہے، ایسا نطفہ کہ جو بدبودار پانی ہے، کپڑے کو لگ جائے تو کپڑا ناپاک، انسان کے جسم سے خارج ہو تو انسان ناپاک، جب تک کہ وہ غسل نہ کرے۔ اپنی حیثیت کو تو دیکھیں۔ من نطفۃ خلقہ، ہم نے اس کو پیدا کیا، فقدرہ، اس کی تقدیر بنا دی، یعنی اللہ تعالیٰ نے پیدائش سے پہلے ہی ہر شخص کی تقدیر مقرر کر دی کہ یہ دنیا میں کتنا حصہ رہے گا، کتنا وقت گزارے گا، کیا اس کی
یہ رزق کتنا ہوگا اس کا، علم کتنا ہوگا اس کا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پہلے سے لکھ دی ہے ہر ایک کے لیے۔ ثم السبیل یسرا، اور پھر اس کے لیے راستہ آسان کیا، زندگی کا راستہ آسان کر دیا، یعنی اس کی ضرورت کی ہر چیز اللہ نے پیدا کر دی، اور جتنی کوئی چیز اہم تھی اتنی کثرت کے ساتھ پیدا کی۔ آپ دیکھ لیں ہوا انسان کی کتنی اہم ضرورت ہے، اس کے بغیر چند لمحے نہیں رہ سکتا، اللہ نے کسی کی اجارہ داری نہیں رہنے دی اس پر، اور زمین کے گرد میلوں تک یہ غلاف زمین کے گرد موجود ہے جو زمین کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا، انسان اس میں سانس لے رہا ہے، تو آسان کیا اس کی زندگی کو۔ پانی انسان کی کتنی بنیادی ضرورت ہے، کتنی کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پانی پیدا کر دیا، اور کسی کی اس پر اجارہ داری نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے زمین کو نباتات پیدا کرنے کے لیے کس طرح سے بار بار یہ صلاحیت اس کو اللہ نے دے رکھی ہے، ایک فصل کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری۔ انسان کی ضروریات ہیں، معدنیات ہیں کتنی بے شمار، کس طرح سے نمک کی کانیں ہیں، اگرچہ تھوڑا سا استعمال ہوتا ہے لیکن اس کے بغیر کھانا بے مزہ ہوتا ہے۔ انسان آگے بات آئے گی پھر یہ اور تفصیل کے ساتھ۔ ثم اذا شاء انشرا، اور پھر جب، اب آگے ہے کہ ثم اماتہ، پھر ہم اسے موت دیتے ہیں، فاکبرہ، اور اسے قبر میں پہنچاتے ہیں۔ پھر اسے انسان کیوں بھول جاتا ہے اس سارے عمل کو، اس کے سامنے ہے، اپنے ہاتھوں سے کرتا ہے، اپنے ہاتھوں سے غسل دیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، گڑھا کھودتے ہیں، اس میں اتارتے ہیں، مٹی ڈالتے ہیں۔ کیا انسان کوئی سبق نہیں لیتا اس سے؟ کیا اسے خود اس عمل سے نہیں گزرنا؟ ثم اذا شاء انشرا، اور جب ہم چاہیں گے پھر نکال کھڑا کریں گے۔ اس بات کو نہیں مانتے تھے، اس کے انکار کرتے تھے کہ ہماری ہڈیاں بھی گل جائیں گی، بوسیدہ ہو جائیں گی، کیسے ممکن ہے کہ دوبارہ پیدا ہوں؟ ارے تمہارے رب نے اتنی بڑی کائنات بنا دی، پچھلے آیات میں گزری ہے، کتنے کتنے دور یہ ستارے ہیں، اتنے دور سورج زمین سے 3,33,000 گنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، کتنا گرم ہے، 1.5 کروڑ ڈگری سینٹی گریڈ ٹمپریچر ہے تقریباً اس کا، اس کی سطح کا، کس طرح سے وہ کب سے روشن ہے، اور ہمارے لیے زندگی کا سامان ہے، یعنی سب پودے اسی سے خوراک تیار کرتے ہیں، اس کی روشنی سے، اس کی حرارت سے۔ اب انسان خوب جانتا ہے اس چیز کو، تو بہرحال بات طویل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا و مرضى المسلمین۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا و حاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔